اصل ہدف ہمارا ہے موت، موت کے بعد کی زندگی. یہ لبرل لوگوں کو یہ دنیا میں سب سے فضول نعرہ لگتا ہے، دنیا کا سب سے فضول نعرہ لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی جو نظر آ رہی ہے یہ مولوی لوگ اس کے لیے تو موٹیویٹ کرتے نہیں ہیں. یہ ہر وقت مرنے کے بعد کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی؟ ابھی کی بات کرو، ابھی بتاؤ. موت کے بعد کی زندگی نہ ہوتی تو یہ والی زندگی ہمیں نہ ملتی. ہم بنے تھوڑی ہیں، بنایا ہمیں کسی نے. یہ بات کیوں نہیں کھوپڑی میں آ رہی بھائی؟ اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ ہمیں بنایا گیا ہے، بنانے والا بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے پیدا کیا. اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات ہے؟ آپ کہتے ہو یہ بات عقل میں نہیں آتی. اور بھی تو بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی، مان لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ پوری کائنات بنانے والے نے ایسے ہی بنا دی، کوئی اس کا ہدف نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا، دونوں کا انجام مرنے کے بعد سیم. خدا کی قسم یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ تو بنانے والے پر الزام ہے کہ دنیا کی عدالتیں تو کرپٹ ہیں ہی. معاذ اللہ، خالق کائنات بھی اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے، خالق کائنات بھی اتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اور برائی میں زندگی گزارنے والا، دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم. یہ ہو نہیں سکتا بھائی، عقل نہیں مانتی اس کو. لیکن قرآن کہتا ہے یہ متاع الغرور، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تمہیں غافل کر دیتی ہے اور یہ شو کرتی ہے کہ سب کچھ یہی ہے. جب یہ چھنتی ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اب تو یہ 2 ٹکے کی مثال دیتے ہوئے بھی ہوتا ہے ٹکے کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے بڑھ گئی ہے. ٹکا تو بنگلہ دیش کا ہوتا ہے نا. تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بھائی اس کی. کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ آپ کو جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار بتاتے ہیں نا، سکسیسفل جو ہے انسان دیکھو اور سکسیس کو دیکھو، بڑے ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں آج کل. فلاں نے یہ کیا کامیاب ہو گیا، فلاں نے یہ کیا وہاں تک پہنچ گیا. ایسے بھی تو واقعات بتاؤ. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اور پورا فیوچر اس کا برباد ہو گیا. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی، ایک دن جا رہا تھا ٹرک اسٹیکر بنا کے، بولو چلا گیا. کراچی کے کنٹینر اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی، جہاز میں بیٹھا، جہاز دھڑام سے نیچے آیا اور ساری اسٹرگل اس کی 2 سیکنڈ کے اندر ختم، برباد. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی اور ایک ویژن بنایا، میں یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک پہنچوں گا، یہاں تک پہنچوں گا. وہاں تک پہنچا، سارے ٹیسٹ کلیئر، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر اب تک پریشان ہے یہ پھٹا کیوں، ہارٹ اٹیک ہوا کیوں اس کو. موٹیویشنل اسپیکر یہ واقعات اس لیے نہیں لے کر آتے کہ اس سے موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے؟ تیل لینے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی. آپ جب کامیاب لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی، یہ محنت کی، یہ کیا، وہ کیا، تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی اس لائف اس اسٹائل پہ زندگی گزارے گا وہ یہاں تک پہنچے گا. آپ کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا. یہ خوشنما چیزوں سے تو متاثر ہوگے. تمہیں دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا کا نقاب اٹھا کے تمہیں دکھا رہی ہوں گی کہ کتنی بڑی چڑیل ہے یہ دنیا. ان چیزوں سے تم نظر کو چراؤ گے. کل ہمارے ایک دوست ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈر ہوتے ہیں نا کنسٹرکشن والے. تو میری ان سے بڑی گپ شپ ہے، کہیں ملاقات کے لیے جانا ہوا. بڑا اچھا گھر بنایا انہوں نے، مجھے بھی دکھا رہے تھے، میں نے بھی تعریف کی ماشاءاللہ. گھر کے بالکل ساتھ ہی جھانک کے دیکھو تو قبرستان. بھائی بات سمجھ، یہ دیوار ہے گھر کی، چھپڑ میں کیا ہے؟ ان کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کو اونچا لے کے جائیں گے تاکہ کوئی گھر میں آ کے رہے تو ڈرے نہیں. وہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے. میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو گیا، ادھر جھانک رہا ہوں. میں نے کہا اب دیکھو انسان کی نیچر کیا ہے. جو بھی یہاں آئے گا اس طرف رخ کر کے بلڈنگوں کو دیکھے گا، اپارٹمنٹ کو دیکھے گا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا. ادھر ٹرن مارنے کی کوشش
بولو, وہ وحشت بھی تو ہے قبرستان کی, پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگیں, عمارتیں, بڑی اچھی کالونی ہے, یہ نظر جو آ رہی ہے, اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 سال رہوں گا, 15 سال رہوں گا, 5 سال رہوں گا, کل انا للہ ہو جائے گا, رات کو ہو جائے گا, کچھ نہیں پتا. ادھر کا پتا ہے, کسی کا باپ بھی یہاں آنے سے مجھے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ متاع الغرور, دھوکے کا گھر. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل غیر مسلم آ رہے ہیں نا, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ اس حقیقت سے آپ کو آشکار نہیں کریں گے. اور ان قبرستانوں میں جہاں یقینی آنا ہے, اس گھر میں جس کے کنسٹرکشن پہ آپ خوش ہو رہے ہو, اتنا سریا ڈال دیا, اتنی موٹی موٹی دیواریں ڈال دی, اور ایسا زبردست, ایسا ہٹو بچوں گھر بن گیا بھائی, اس کے بارے میں تو ایک دن کا یقین نہیں ہے. اور کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں جو آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں, قبروں کے اندر, بزبان حال کہہ رہے ہیں سب ختم. اتنا بھی نہیں کہ اپنا درد دل کسی کو سنا